نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع عبارات النهي في محلات الوضوء. وضو خانے میں نہیں کے استعمال ہونے والے جملے، یعنی وضو خانے میں جب آپ کسی کو کسی کام سے منع کریں یا روکیں تو کس طرح کے جملے آپ استعمال کریں گے، وہ آج آپ اس سبق میں پڑھیں گے. جیسے مثلا لا تستعجل فی وضوئک، یعنی مثلا یعنی سہولت کے ساتھ، آرام سے. لا تستعجل فی وضوئک، اپنے وضو میں جلدی مت کرے، یعنی مثلا آرام سے. لا تستعجل فی وضوئک، یعنی اپنے وضو میں جو ہے وہ جلدی مت کیجیے. اور سامحنی ما عندی وقت، سامحنی یعنی مجھے معاف کیجیے، ما عندی وقت، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لا تلطم وجهك عندما تغسله، لطم یلطم چماٹ مارنا، تھپڑ مارنا. لا تلطم وجهك عندما تغسله، یعنی عندما تغسل وجهك لا تلطم. مثلا الناس يأخذون الماء ويلطمون ويضربون ضربا شديدا بهذا الماء على وجوههم يقال له لطم، فعبر هذا باللطم، یعنی اپنے چہرے کو چماٹ مت ماریں جب آپ اس کو دھوئیں. اتعلمنی الوضوء یا هذا، اے افسوس آپ مجھے وضو کرنا سکھا رہے ہو، آپ مجھے سکھاؤ گے وضو کرنا. هكذا يستعمل. لا تنفذ يدك علينا، لا تنفذ يدك علينا. نفذ ينفذ معنی یعنی جھاڑنا، جڑنا، یعنی لا تنفذ يدك علينا، اپنے ہاتھ کو ہمارے اوپر مت جھاڑیں. ابتعد عني ان لم يعجبك هذا، یعنی دور ہو جائیں. ابتعد یعنی بعد نفسك ان لم يعجبك هذا، ان لم يعجب نفض يدي عليك ابتعد عني. یا اخی لا تمج البان هناك، مج یمج یعنی تھوکنا، کوئی چیز منہ میں رہ گئی جو عام طور پر تھوکتے ہیں یا منہ سے جو ہے پانی مارتے ہیں کسی کو، تو اس کو کہتے ہیں لا تمج. لا تمج البان، پان مت تھوکیں. وما علاقتك انت، آپ کا کیا کام ہے، یعنی ما علاقتك انا امج البان هناك ما علاقتك انت. یا اخی لا تلفظ، یعنی لا تلفظ دعبل النسوار فی مجرى الماء. لفظ یلفظ لفظا پھینکنا. لا تلفظ دعبل النسوار، دعبل یعنی نسوار کا جو ٹکیا ہوتا ہے، جو نسوار، النسوار فی مجرى الماء پانی کے لائن میں. لا تلفظ دعبل النسوار فی مجرى الماء. آسف لم أجد غير هذا المكان، لم أجد غير هذا المكان. أين ألفظ دعبل النسوار، لا أجد غير هذا المكان. یا اخی لا تمج الماء نحوی، میرے طرف پانی مت پھونک مار، پانی مت تھوکیں. ومن الذی یضیرک، زارا یزیر ذرہ دینا، کیا چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے. غرقتنی یعنی بالرذاذ، غرقتنی برشاشات الماء، چھینٹیں. رذاذ الماء یا رشاشات الماء، پانی کی چھینٹیں، آپ نے مجھے غرق کر دیا پانی کی چھینٹوں سے. لا تتنخم هنا فقد قرفتنا، لا تتنخم، تنخم یتنخم تنخما، اس کا معنی ہے ناک جو اس کو تھوکنا، یا بلغم وغیرہ جو گلے میں ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بڑے کر کے شدید قسم کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا تتنخم. لا تتنخم یعنی جو ہے آپ جو ہے یعنی لا تتنخم یعنی ہونا، یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی آواز نہیں نکالیں یا مت نکالیں. فقد قرفتنا یعنی آپ نے جو ہے ہمیں آلودہ کر دیا. آلودہ کرنا یعنی کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ عیبدار کر دینے کے معنی میں آتا ہے. اِلَى هذه الدرجة أنت رقیق، اس حد تک آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت رقیق ہیں، بہاری ہیں، یعنی نرم ہیں.
لا تبدد الماء یا اخی. بدد یبدد تبدید یعنی معنی ہو یعنی منتشر کرنا. لا تنتشر الماء یا اخی دعنی والتفت الى نفسک. لا تتهوع بصوت فقد قززتنا. لا تتهوع یعنی معنی ہو یعنی بلند آواز سے قے کرنا. لا تتهوع بصوت اونچی آواز سے قے نہیں کریں، الٹی نہیں کریں. فقد قززتنا آپ نے جو ہے نا یعنی ہمارے کو بدمزہ کر دیا، تنگ کر دیا. اعتذر عن الازعاج تنگ کرنے پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اسبغ الوضوء ولا تسرع پورا وضو کریں جلدی مت کیجیے. ما بقی عضو الا وسال علیہ الماء نہیں باقی رہا کوئی عضو مگر اس پر پانی بہہ دیا، یہ جو ہے وہ پانی بہہ گیا. لا تبق بقعة فی اعضائک ولم يصلها الماء. ابقا یبقی سے باقی رہنا. لا تبق بقعة فی اعضائک کوئی حصہ باقی نہ رہے. بقعہ حصے کو کہتے ہیں، ٹکڑا. فی اعضائک لم يصلها الماء جس پہ پانی نہ پہنچا ہو. الحمدللہ لم تبق بقعة نہیں لم تبقى لم بقی یبقا سے سمیہ سے. لم تبق بقعة یہ فاعل ہے یہاں پر بقع اوپر لا تبقی کا جو فاعل ہے وہ انت ہے. لم تبق بقعة یابسہ خشک کوئی حصہ نہیں رہا. کہ لم تبتل جو ہے کہ یعنی جو تر نہ ہوا ہو. الحمدللہ لم تبق بقعة یابسہ لم تبتل. تو یہ وضو خانے میں نہیں کے استعمال ہونے والے جملے تھے اور انتہائی یعنی گویا کہ بالکل جدید جملے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو یہ کورس ہے جدید اور قدیم عربی دونوں کے جو ہے وہ ایک ساتھ ملا کر چل رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.